اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہمیں بہترین امت کہا گیا، لیکن ذرا ہم غور کریں آج کے اپنے معروضی حالات پر، ہم کہیں سے بہترین دکھتے ہیں؟ ہم نہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی ٹریڈ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ممالک کے سربراہان اپنے فیصلوں کے لیے غیروں کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے، تو ظاہر ہے زوال کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بہت سی وجوہات میں سے چند وجوہات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے زوال کی ایک وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیں، ایک انسان چلتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اگر غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اس کا سفر اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے شمال کی طرف جانا ہے اور آپ جنوب کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن و سنت کو چھوڑو گے۔ فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور انہیں چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری حدیث ہے۔ ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوح علاقے کی طرف جا رہے تھے، جہاں مجاہدین اسلام نے اپنی تلوار کی زور سے فتح حاصل کر لی تھی۔ آپ جب علاقے کے قریب پہنچے تو ایک ندی تھی اور اس میں سے گزر کے آپ کو جانا تھا۔ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، جوتے پکڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیے، ننگے پاؤں ندی کے اندر جانے لگے اور جو گھوڑا تھا اس کی لگام ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب دوسری طرف اس علاقے کے سردار کھڑے تھے، اب وہاں کے جو گورنر تھے وہ بھی صحابی رسول تھے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جوتے ہاتھ میں پکڑ کر ننگے پاؤں ندی میں جائیں گے، وہ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے یہ امیر المومنین ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے زور سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، تھپڑ مارا زور سے، کہا تم اگر میرے صحابی بھائی نہ ہوتے تمہارے ساتھ بڑی سختی کرتا۔ کیا تم نے مسلمانوں کے عروج کو اس بات میں سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنی ظاہری ٹھاٹھ باٹھ سے عروج حاصل کیا ہم نے؟ یا ہمارا ظاہری حلیہ بڑا حسن و جمال والا تھا؟ یا ہم نے غیروں کا لحاظ رکھا تھا کہ وہ کیا چیز پسند کریں گے اور کس چیز سے ہمیں وہ ناپسندیدہ دیکھیں گے؟ فرمایا نہیں، ہمیں عروج ملا ہے تو حضور کے قدموں کے صدقے ملا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ملا ہے۔ تو ہمارے زوال کا ایک سبب، بنیادی سبب قرآن و سنت سے دوری ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ رمضان کریم آتا ہے تو ہم کھول کر چند صفحات پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اس کا حق ادا کر دیا، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور رمضان کریم کے بعد ہم قرآن کریم کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ اونچی جگہ پر خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ہم رکھ دیتے ہیں اور پھر خدا حافظ۔ یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا زوال ختم نہیں ہو رہا۔ زوال کا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چھوڑ دیا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف وارثان منبر و محراب کی ذمہ داری نہیں ہے،
یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں فرمایا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کب بہترین امت ہو؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں پورے عالم کی نگہبانی کے لیے بنایا گیا، رہنمائی کے لیے بنایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو، تم برائی سے منع کرو، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اب ہم نے سمجھا کہ ہم کسی کے لیے نہیں، ہم صرف اپنے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہیں۔ تو جب ہم نے خود کو اپنی ذات کے لیے سمجھ لیا تو ہم نے دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے والا کام چھوڑ دیا۔ دوسروں کو ہم جس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ برائی اگر ہو رہی ہے تو بھئی ہوتی رہے، ہمیں کیا لگے اس سے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کرتا رہے، بھی ہمیں اس سے کیا۔ اچھا کہیں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا مجھے اس نے پوچھا جو میں اس کو بتاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی۔ تو یہ وہ ہماری فکری اعتبار سے خطا ہے جس کی وجہ سے ہم روز بروز زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے ہماری واپسی نہیں ہو رہی۔ اگر ہم اصلاح کرنا شروع کر دیں، برائی کے خلاف مؤثر کام کرنا شروع کر دیں اور نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم اپنی حد تک تو معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی تناظر میں ہم کام نہیں کر سکتے، لیکن جو احباب ہمارے ماتحت ہیں وہاں تک تو ہم اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی ذات تک تو اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی سبب ہے، اللہ ہمیں اس پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور سبب اس پر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے توجہ دلوائی، وہ ہے دنیا کی رغبت، دنیا کے پیچھے بھاگنا اور موت سے کراہت کرنا، موت کو ناپسند کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی فکری غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جیسے کوئی کھانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ دسترخوان سجا ہو اور وسیع مقدار میں کھانا پڑا ہوا ہو تو ہم احباب کو دعوت دیں گے نا، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، مل کر کھاتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہوگا، دیگر اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور انداز کیا ہوگا، دوسروں کو بھی بلائیں گے، ان کو بھی دعوت دیں گے، آ جاؤ تم بھی تیل چرا لو، آ جاؤ تم بھی امت مسلمہ کو لڑا کر ان کے مفادات کو سمیٹ لو۔ فرمایا ایسے ہوگا، حضور نے پہلے بتا دیا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے جو ہم پر دیگر قومیں غلبہ پالیں گی؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت سیلاب کے اوپر تیرنے والی جھاگ اور کوڑے کی مانند ہوگی۔ سیلاب کے اوپر جھاگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، کوڑا کتنا زیادہ ہوتا ہے، جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہاں کا کوڑا سمیٹتے ہوئے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ وسیع مقدار میں ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا، لیکن بالکل بے حیثیت، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا سیلاب کے اوپر تیرنے والی جھاگ اور کوڑے کی مانند تمہاری حیثیت ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے پھر ہماری حیثیت ایسی کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، دشمن کے دل سے خوف نکال دے گا۔ آپ جانتے ہیں بدر میں کامیابی کیسے ملی تھی؟ 313 اتنے بڑے لشکر پر بغیر کسی اسلحہ اور ساز و سامان کے غالب کیسے آ گئے تھے؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ یہ رعب بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ دور سے ہی اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ آپ کے پاس اگر بہترین طاقت ہے اور آپ کا دشمن اس بات کو جانتا ہے کہ جو طاقت اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ سوچے گا بھی نہیں آپ پر حملہ کرنے کا، لیکن جب وہ آپ کو نہایت حقیر اور معمولی سمجھے گا تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ آپ پر حملہ کرے گا۔ فرمایا تمہارے دشمن کے دل میں تمہارا خوف نہیں رہے گا اور تمہارے دل میں ایک بیماری آ جائے گی، وہن، یہ حدیث میں لفظ ہے، وہن آ جائے گا تمہارے دل میں، یہ بیماری ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بیماری کیا ہے؟
فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت۔ تمہارے پاس بہت کچھ ہو اور پھر بھی تم مزید کے لیے بے قرار رہو اور یہی شکوہ رہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کتنے کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں جو میرے پاس ہے، لیکن جو چند لاکھ یا چند ہزار لوگوں کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، یہی تڑپ، یہی فکر کھائے رہے گی۔ فرمایا تم میں وہن آئے گا، اور وہن یہ ہے دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اور موت سے کراہت تمہیں پیدا ہو جائے گی۔ آپ وہ دور دیکھیں، صحابہ کا دور، ایک صحابی ہاتھ میں کھجور پکڑی ہے، جہاد ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شہادت کا مقام و مرتبہ بتایا، فرمایا جو شہید ہوگا جنت میں جائے گا، کھجوریں وہیں پہ چھوڑ دیں، کھجوریں پھینک دی، دشمن کے لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ موت سے کراہت کرنے والے لوگ نہیں تھے، حق پر قائم رہتے ہوئے حق سے پیچھے ہٹ جانا اس لیے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، یہ ان لوگوں کا ذوق نہیں تھا، ان لوگوں کا مزاج نہیں تھا۔ فرمایا جب وہن آ جائے گا پھر تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ ایک بڑی اہم وجہ ہمارے زوال کی یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارا ذرائع ابلاغ، ہمارا میڈیا غیروں کے قبضہ میں ہے۔ اگر ہم صرف اس بات کو سمجھ لیں، ڈیپلی سمجھ لیں، غور کر لیں کہ ہم جو روز خبریں دیکھتے ہیں، جو تبصرے دیکھتے ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر جو اشتہارات چلتے ہیں وہاں سے ٹی وی کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں؟ وہ ایک اینکر جتنے پیسے لے رہا ہے، بہت سے فیکٹریاں چلانے والوں کی اتنی آمدن نہیں ہے جتنے 3 دن ایک گھنٹے کا پروگرام کرنے والے اینکر کی سیلری ہے۔ تو کیا یہ چینلز اس کو جو سیلری اتنی بڑی دے رہے ہیں، کیا وہ اس کو اشتہاروں کے خرچے سے دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ این جی اوز ہیں جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں آپ نے اس عنوان پر آپ نے پروگرام چلانا ہے، آپ نے یہ تبصرہ کرنا ہے، آپ نے عنوان ہی یہ لینا ہے، پھر اس پر جو بھی تبصرہ، اور عنوان وہ منتخب کیا جاتا ہے جو ہمارے نظریات سے متصادم ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں اور ہم سمجھیں کہ جو میڈیا ہمارے ذہنوں میں معلومات انڈیل رہا ہے اس کا 98% یہودیوں کے پاس اس کے اختیارات ہیں، تو شاید ہم اپنی رہنمائی کر سکیں اور گمراہی سے بچ سکیں۔ اور آخر میں ایک بڑی اہم بات عرض کروں، ہمارے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں اصلاح کا موقع ملے، اگر ہمیں تنقید کا موقع ملے، اگر ہمیں ہماری نظر میں اتنی گہرائی آ جائے کہ ہم غلطیوں کو پکڑ سکیں، تو ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ یہودی ہمارے مخالف ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یورپی یونین ہمارے خلاف ہے، ورلڈ بینک ہمارے خلاف ہے، IMF ہمارے خلاف ہے، G8 ممالک ہمارے خلاف ہے، امریکہ ہمارے خلاف ہے، انڈیا ہمارے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، قومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جی حکومت کی یہ غلطی ہے، اپوزیشن کی یہ غلطی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی یہ غلطی ہے، ہمارے اداروں کی یہ غلطی ہے، ہمارے ادارے ٹھیک نہیں، ہماری عدلیہ ٹھیک نہیں۔ جو غلط ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا غلط ہے تو ہم بھی غلطی کرنے لگ جائیں؟ کیا ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اگر سارے غلط کر رہے ہیں تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اس بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھوئیں گے؟ ایک دفتر میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں پر کسی نے میرا تعارف کرا ایک افسر کے ساتھ، بہت بڑے افسر تھے، تو وہ مجھے جانتے تھے، وہ کہنے لگے جی بس جی دعا کریں، ہنس کے، خوش ہو کے، مسکرا کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے میں نے تو بڑی کرپشن کی ہے، میں نے تو لوٹ لیا ہے، میں نے تو ایسے کر لیا۔ تو طنزیہ انداز میں مسکرا کر مجھے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا دعا تو ہم سب کے لیے کریں گے اور مجھے اپنے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ ٹھیک تو نہیں کر رہے، آپ کروڑوں روپیہ عوام کا جو کھا رہے ہیں آپ درست تو نہیں کر رہے۔ تو جواب کیا تھا کہ جناب سارا نظام ہی ایسا ہے، آپ فلاں کو دیکھیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھئی ہر طرف کرپشن ہے،
سب غلط ہیں، سارے ہمارے دشمن ہیں، یہود و ہنود ہمارے دشمن ہیں، تو سب غلطیاں ان کی وجہ سے ہیں، اور اس فکری خطا کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کا ذمہ دار انہیں سمجھ لیا، اور ہمارے دائرہ اختیار میں تھا جو ہم صحیح کر سکتے تھے ہم نے اس کو صحیح کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم سب غور کریں ہم کیا کیا کر سکتے تھے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم نے یہ کہا کہ رات میں بڑی تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے، کہیں روشنی نہیں ہے، اور جو ہم اپنے حصے کا دیا جلا سکتے تھے ہم نے وہ بھی نہ جلایا۔ بھئی جو اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہو وہ تو جلا لیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس میں امریکہ کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم اپنی اولاد کو فکر رسول نہیں پہنچاتے، حضور کی محبت کا پیغام نہیں پہنچاتے، تو اس میں انڈیا کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم خود کرپشن نہیں چھوڑتے تو اس میں ورلڈ بینک کا کیا قصور ہے؟ جو ہم صحیح کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بڑا خوبصورت پیغام ہے اقبال کا، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ اگر آج ہم انفرادی کوشش بھی شروع کر دیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، اپنے خاندان کی اصلاح کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ نور بڑی دور تک جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔